بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ روایت ہمارے اعتبار سے صفحہ ہے 38 اور حدیث نمبر ہے 97۔ عنوان: آدمی کو چاہیے کہ اپنی باندی کو بھی تعلیم دے اور اپنی بیگم کو بھی۔ ایک زمانہ تھا کہ خواتین بڑی بڑی محدث ہوتی تھیں۔ امام بخاری کے اساتذہ میں ایک بڑا نمایاں نام ہے مسلم ابن ابراہیم الفراہیدی کا۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے اساتذہ میں 70 خواتین رہی ہیں۔ ابن عساکر بہت بڑے محدث ہیں، ان کے اساتذہ میں 80 خاتون محدث رہی ہیں جو ان کے استاد رہے۔ آپ جو ہے جگہ جگہ یہ پڑھیں گے کہ ایک بزرگ ہیں حضرت ہشام ابن عروہ، اور ایک ہیں فاطمہ بنت منذر۔ حضرت منذر اور حضرت عروہ دونوں بھائی ہیں۔ منذر کی لڑکی فاطمہ اور عروہ کی لڑکے ہشام، ان دونوں میں شادی ہو گئی تھی، چچیرے بھائی بہن شادی ہو گئی تھی، اور ہشام فاطمہ کے تلمیذ ہیں۔ فاطمہ جو بیگم ہے وہ استاد ہیں۔ جگہ جگہ بخاری شریف میں آئے گا کہ ہشام ابن عروہ اپنے استاد یعنی اپنی بیگم یعنی اپنی چچیری بہن سے نقل کرتے ہیں۔ تو یہ شکل نہیں، حالانکہ عمر میں بھی چھوٹائی بڑائی ہے کہ فاطمہ ہشام سے 13 سال بڑی ہیں، لیکن شادی ہو گئی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ مرد کو چاہیے کہ عورت کو، بیگم کو، باندی کو تعلیم یافتہ بنائے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا محمد ابن سلام البیکندی۔ میں نے بتایا تھا 127 روایت ان کے پاس ہے، 227 ہجری میں ان کا انتقال ہے۔ یہ نقل کرتے ہیں محاربی سے، وہ صالح ابن حیان سے، وہ عامر ابن شراحیل الشعبی سے، اور وہ نقل کرتے ہیں ابو بردہ سے، یعنی ابو بردہ میڈیم سے، درمیانی سے۔ میں نے بتایا تھا کہ ابو موسیٰ اشعری کے خاندان میں 3 ابو بردہ ہیں۔ ایک ابو بردہ جو حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں، ان کا ذکر حدیث میں گاہے بگاہے کبھی آئے گا، نہیں آئے گا، ان سے روایتیں منقول نہیں ہیں۔ دوسرے ابو بردہ کون ہیں؟ ابو موسیٰ اشعری کے فرزند ارجمند ہیں، بیٹے ہیں، جن کا نام عامر یا حارث ہے۔ اور تیسرے ابو بردہ کون ہیں؟ اسی ابو بردہ کے پوتے، یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پڑ پوتے۔ یہاں پر اتفاق یہ ہے کہ عامر ابن شراحیل الشعبی یہ ابو بردہ میڈیم سے نقل کر رہے ہیں، ورنہ عام طور سے ہوتا ہے کہ ابو بردہ جو جونیئر ہیں، سب سے چھوٹے والے ہیں ابو بردہ، جن کا نام برید ابن عبداللہ ہے، وہی ابو بردہ میڈیم سے نقل کرتے ہیں۔ یہاں پر جو ان کی جگہ پر عامر ابن شراحیل الشعبی ہیں، وہ ابو بردہ سے، اور وہ اپنے والد محترم ابو موسیٰ اشعری سے، جن کا نام کیا تھا؟ عبداللہ ابن قیس اشعری تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگوں کو ڈبل اجر ملتا ہے۔ ڈبل کا مطلب یہ ہے کہ میں تو اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہر عمل پر ایک اصلی ثواب ہوتا ہے اور ایک انعامی ثواب ہوتا ہے۔ انعامی ثواب عام طور سے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ملتا ہے، الا یہ انعامی ثواب عام طور سے عمل پر کیا ملتا ہے؟ کم سے کم 10 گنا، زیادہ سے زیادہ 700 گنا، اور اللہ اور چاہے۔ لیکن روزہ وغیرہ جو ہے
بعض چیزیں مستثنا ہیں، جیسے روزے کے بارے میں آتا ہے کہ انا اجزا بھی یا انا اجزی بھی، میں دوں گا، مجھے معلوم رہے گا، میں دوں گا۔ تو ہر عمل پر کم سے کم 10 گنا تو ملتا ہی اچھے عمل پر، تو ان لوگوں کو تو اور کم ملا گویا۔ تو کہتے ہیں یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو ہر ایک عمل پر اصلی ثواب ڈبل ملتا ہے، انعامی تو کم سے کم 20 ملے گا، یہ مطلب ہے۔ ورنہ اگر ان بیچاروں کو یعنی ہر عمل پر خالی 2 اجر ملے تو ہم لوگ تو اس سے زیادہ پاتے ہیں، کم سے کم 10 گنا پاتے ہیں۔ اس لیے مطلب یہ ہے کم سے کم 20 گنا ملے گا۔ تو 3 آدمی ہیں جن کو ہر عمل پر اصلی ثواب جو 2 گنا ملے گا، انعامی تو 10 گنا کم سے کم ملے گا ایک پر، اور 2 پر جو ہے 20 گنا ملے گا۔ نمبر 1 رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ و آمن بمحمد، ایک وہ آدمی ہے جو پہلے والی آسمانی کتاب پر ایمان لایا، اپنے نبی پر ایمان لایا، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ اس پر لوگوں نے تھوڑا سا منطق بھی بتائی ہے کہ اگر اس سے مراد تو بظاہر عیسائی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ یہودی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا معترف نہیں ہوا، تو وہ تو یہودی بھی نہیں ہوا، اپنے نبی پر ایمان لانے والا بھی نہیں ہوا، اس لیے کہ ان کے نبی نے تو بتایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے۔ تو اس لیے بظاہر لگ رہا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کون ہے؟ عیسائی لوگ ہیں، صرف عیسائی، لیکن لفظ میں نہیں ہے، لفظ میں تو یہی ہے کہ رجل من اہل الکتاب، ایک آدمی وہ ہے جو اہل کتاب میں سے ہے، اپنے نبی پر ایمان لایا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس میں جو لفظ بھی ہو، لیکن روح جو اس کی ہے کہ یعنی نو مسلموں کی فضیلت بیان کی جا رہی، اس لیے کہ یعنی اسلام قبول کرنا، نو مسلم بننا، یہ بہت بڑی قربانی ہے، بہت یعنی بہت اللہ کی طرف سے خیر کی مشیت کی علامت ہے۔ ہم لوگ چونکہ اپنے اسلام کی قدر نہیں کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ موروثی طور سے یہ نعمت ملی ہوئی، اس نعمت کے پیچھے کوئی قربانی نہیں، کوئی محنت نہیں، کوئی چاہت نہیں، کچھ بھی نہیں، اس لیے ہم سمجھتے نہیں، ہم نے ایمان قبول کرنے کی کوئی قربانی بھی نہیں دی، کچھ بھی نہیں۔ لیکن اس دور میں اگر کوئی آدمی مسلمان ہوتا ہے، بڑی قربانی دینی پڑتی اس کو۔ رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ و آمن بمحمد، ایک آدمی وہ ہے جو اہل کتاب میں سے ہے، اپنے نبی پر ایمان لایا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا، چونکہ بہت بڑا مجاہدہ ہے، بہت بڑی قربانی ہے، اس لیے ہر عمل پر 20 گنا اجر ملے گا۔ دوسرے یہ ہے والعبد المملوک اذا ادى حق اللہ وحق موالی، کریں کہ جیسے عبد مانے اللہ کا بندہ بھی ہوتا ہے، اس لیے المملوک مانے غلام، العبد المملوک مانے وہ اللہ کا بندہ جو کسی کی ملکیت میں ہو، یعنی مطلب پہلے دور کی بات تھی جب کوئی غلاموں کا رواج تھا، آج کے دور میں غلامی تو نہیں رہی، لیکن کہنے کو غلامی نہیں رہی، ویسے تو غلامی ہے۔ آج کے دور میں کہنے کو غلامی نہیں ہے، لیکن غلامی دوسرے انداز کی ہے، ذہنی فکری غلامی موجود ہے۔ تو کہتے ہیں کہ والعبد المملوک، عبد مملوک جب اللہ کے حق کو بھی ادا کرے، اپنے آقاؤں کے حق کو بھی ادا کرے۔ اللہ کے کا حق جو ہے یعنی مطلب فرائض کا اہتمام، ایمان لانا، اور یہ ہے کہ فرائض کا اہتمام بلکہ دین کے مطابق چلنا، اللہ کے حقوق کو ادا کرنا، اسی طرح بیچارے کو اپنے آقاؤں کے حق کو بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو کہیں کہ آقا جمع کیوں استعمال کیا؟ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شرکت والا غلام مراد ہو سکتا ہے، لیکن
ہر جگہ ہر غلام شرکت والا نہیں ہوتا بھائی، حقیقت میں مالک تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اس کی بیگم بھی اپنے آپ کو مالکائن سمجھتی ہیں، اس کے بیٹے بھی مالک سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، تو اس لیے حق موالی میں جمع آ گیا، یعنی اصلی قانونی تو مالک ایک ہی ہوتا ہے، لیکن کہنے کو بہت سارے ہوتے ہیں۔ وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ، ایک آدمی کی ملکیت میں ایک باندی تھی، فَأَدَّبَهَا، اس نے اس کو تہذیب سکھائی، اچھی تہذیب سکھائی اور علم سکھلایا، لکھنا پڑھنا اور علم سکھایا، اچھی تعلیم دی، پھر اس کے بعد آزاد کیا اور اس سے شادی کر لیا۔ اب کہیں گے کہ بھئی باندی کو تعلیم دے کر آزاد کر کے شادی کرنا، اس میں کوئی قربانی تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، بلکہ بعض لوگوں نے تو یوں کہا تھا ایک زمانے میں کہ اپنی باندی کو آزاد کرنا اللہ کی رضا کے لیے، پھر اس سے شادی کر کے بیوی بنا لینا، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ قربانی کی بکری کا دودھ دونا یا قربانی کے جانور کی سواری کرنا، کہ جب آپ نے آزاد کر کے ایک عبادت برتی ہے تو شادی کر کے پھر جو اس سے فائدہ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ یہ ناسمجھی کی بات ہے۔ یقیناً قربانی کے جانور پر بیٹھنا صحیح نہیں ہے، قربانی کی بھینس کا دودھ استعمال کرنا صحیح نہیں ہے، لیکن آزاد کر کے شادی کرنا یہ واقعی غور کریں گے تو بہت بڑی یعنی عبادت ہے اور بہت بڑی قربانی ہے، بہت بڑے جذبے کی بات ہے۔ اس لیے کہ جب باندی تھی، آپ جب چاہو جنسی تعلق قائم کرو اور اس کے بعد کہاں بیٹھا دو؟ دالان میں بیٹھا دو، اسٹول پر بیٹھا دو، اور یہ ہے کہ اس کے کوئی حق حقوق نہیں تھے کہ آپ کے بیڈ پر سو سکے، لیکن جب آزاد کر کے شادی کر لیں گے تو آپ کی رفیق حیات بنے گی، آپ کے برابر کی بن جائے گی، آپ کے بیڈ پر سوئے گی، آپ کے بغل میں کرسی پر بیٹھے گی۔ میرے خیال سے آج کے دور میں مدارس میں جو مدرس لوگ ہیں ان لوگوں کو بھی انشاءاللہ ڈبل اجر ملے گا۔ اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ جو 2 حرف مجھ کو آیا، اور یہ بھئی 2 ہی حرف آیا۔ علم تو ایک سمندر ہے جس کی کوئی تہ نہیں ہے۔ اس دور میں عام طور سے علم کی تھوڑی سی رمق ہے، کسی میں ہے، نہیں تو نہیں، کچھ نہیں، اس پر بھی بہت زیادہ غرور ہوتا ہے لوگوں کو۔ کہنا جا رہا تھا کہ مدارس کے جو مدرسین ہیں، ملازم ہیں، ان کو بھی تو اللہ کے حق کو بھی ادا کرنا ہے، اور یہ کہ کس کے بھی حق کو ادا کرنا ہے، بہت سارے کوئی حقوق ادا کرنا ہے۔ فلہو اجران، ڈبل اجر ملے گا۔ عامر ابن شراحیل الشعبی کہنے لگے آتینا کہا بغیر چیز، یہ حدیث میں نے سنا دی مجانن، بغیر محنت و زحمت کے، گھر بیٹھے سنا دی۔ آتینا کہا بغیر شیئن، دیکھو آج کے دور میں یہ بات بڑی صادق آتی ہے کہ یہ حدیث ہم پڑھا رہے ہیں آپ لوگوں کو، آپ کو کہیں جانا نہیں، کچھ کرنا نہیں، گھر میں رہنا ہے، بستر میں رہنا ہے، کمبل میں رہنا ہے، لیٹے رہنا ہے، اور کسی زحمت کے بغیر آپ یہ حدیث سن رہے ہیں۔ یہ فرما رہے ہیں حضرت عامر، آتینا کہا وحدثنا کہا بغیر شیئن و بغیر کلفہ، اور ایک زمانہ تھا کہ اس سے بھی ننھی منی حدیث حاصل کرنے کے لیے، اس سے چھوٹا مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آدمی کو مدینہ جانا پڑتا، مدینہ جائے بغیر پتہ نہیں چلتا تھا۔ اس سے چھوٹے علم کے لیے، چھوٹی اس کے لیے تم کو جو ہے کیا ہے، پورنیہ سے لکھنؤ آنا پڑتا تھا، اور آ کر کے خرچہ برداشت کر کے، زحمت برداشت کر کے، قربانی دے کر علم حاصل کرنا پڑتا ہے۔ کتنا خیر کا دور ہے۔
یہ کچھ نہیں کرنا ہے، کہیں سفر نہیں کرنا ہے، گھر بیٹھے رہنا ہے، بلکہ گھر کا کچھ کام بھی کرتے رہنا ہے، وہ سبزی کاٹ رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ حدیث بھی پڑھ رہے ہیں، کچھ نہیں، کوئی محنت نہیں.